مقصد کی خاطر میری بھی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بارگاہ رب میں حاضری ہو جائے. الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا خاتم الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. سارے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. واما بنعمت ربک فحدث. قال سبحان النبی اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المکین الامین الرؤوف الرحیم العظیم الکریم. جو قرآن آیت میں نے پیش کی وہ ہے قرآن کریم کے اندر سورہ الضحیٰ والضحیٰ والی والضحیٰ واللیل اذا سجا کے آخری آیت میں کائنات کا رب نے لا اینڈ آرڈر بنانے کے بعد آرڈر دے دیا. لا اینڈ آرڈر جب بن گیا تو آرڈر آ گیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کا سلیس ترجمہ یہ بنتا ہے آسان کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت فرماتے ہوئے یہ فرما دیجئے، ارشاد فرما دیجئے کہ جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی تمام مخلوق کو، خصوصاً مخلوق انسانی کو، مجھے، ڈاکٹر صاحب کو، خیر صاحب کو، آپ سب کو، اس طرح تمام عورتوں کو، مردوں کو، بڑے چھوٹوں کو، جو اللہ فرماتا ہے جو میں نے نعمتیں دی نا تو ان کا اظہار کریں، ان کا چرچا کریں. فحدث کا مطلب ہے خوب چرچا کریں، یعنی زبان سے ادا کریں. ایسا چرچا کریں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لوگوں کو بتائیں تاکہ ہر لوگوں کے ذہن میں کائنات اور رب کی عظمت کی دھاک بیٹھ جائے سبحان اللہ. اور وہ بھی رب سے نعمتیں حاصل کرنے کی تمنا اور جستجو کر لے سبحان تاکہ اللہ. دنیا سے ایسا ایسا وہ کٹ آف ہوتا جائے اور اللہ رسول کے دین کے ساتھ ان کی خدمت کے ساتھ جڑ جائے. تو نعمتیں ساری ہی بڑی ہیں. آپ دنیاوی نعمتیں دیکھیں، یہ گھر، یہ بیٹھنے کے لیے کشن، صوفے، ماشاءاللہ، یہ ٹیبل، اسی طرح اللہ نے جو ہمیں سواریاں عطا فرمائی، ٹھیک ہے، گدھا گاڑی سے لے کر خچر، گھوڑے، اونٹ، اس دور کی وہ جہاز ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں ایروپلین ہیں، ٹرین ہے، کاریں ہیں، کاروں میں کتنی قسمیں ہیں. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. بے شک. تو سبحان اللہ. یہ ہے دنیاوی کاموں کو آسان کرنے کی خاطر. آپ دیکھیں کہ کوئی دور ہوتا تھا کہ کراچی جانا ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب کو یقیناً اس بات کو بہت زیادہ احساس ہوگا، اپنے پڑھنے کے دور میں بار بار آنا جانا پڑتا ہے. تو دیکھیں کہ کراچی جانے کے لیے کتنی تک وہ دو دن لگتے تھے، تین دن لگتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ ٹرین بھی 13 سے 15 گھنٹے کے اندر پہنچا دیتی ہے، اور بائی ایئر اگر جائیں تو میرے خیال ہے کوئی گھنٹے ڈیڑھ کے اندر، اتنا 4 گھنٹے میں تو آپ سعودیہ پہنچ جاتے ہیں. ماشاء اللہ حج عمرہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ خانہ کعبہ شریف جس کی کائنات کے رب نے شان یہ بڑھائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کی نیت سے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے اور میری سنت کے مطابق اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ شریف کے اندر آتا ہے، تو خانہ کعبہ کو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے نا، دیکھتے ہی جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. کعبہ شریف کی یہ عظمت ہے. اچھا، پھر اور بھی بے شمار عظمتیں ہیں. پھر مسلسل وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اسی طرح پھر وہاں سے صفا مروہ ہے، بے شمار، اور یہ سب نعمتیں ہیں. پھر مدینۃ الرسول ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں، آرام فرما ہیں، اور اپنی امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اپنی امت کی بخشش کی دعاؤں میں ہر وقت وہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے ثمرات ابھی قاری صاحب نے نعت کے اندر، نعت پاک کے اندر بھی یہی کہا کہ ان کی دعاؤں کی بدولت تو عذاب رب سے بچے ہوئے. اب دیکھیں نا ہمارے اندر کون سی خرابی ہے جو نہیں ہے، کون سے گناہ ہیں جو ہم نہیں کر رہے. غیبت ہم کرتے ہیں، چغلیاں ہم کھاتے ہیں، کم ہم توڑتے ہیں، کسی کا حق ادا کرنا نہیں کرتے، والدین کا ادب تو ختم ہی ہو چکا. اسی طرح معاشرے کے بہت سارے حقوق ہیں، راستوں کے حقوق ہیں. اب دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سب کے حق بتائے اور پھر عمل کر کے دکھائے. ایک انتہائی اہم غزوہ پہ آپ جا رہے ہیں اور دشمن بڑے تیاری کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی شان کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو
بالکل قریب تھا کہ آپ اس جگہ پہنچ جائیں جہاں مڑ بھیڑ ہونی تھی، تو یعنی یوں سمجھے کہ چند گز کا فاصلہ رہ گیا پہاڑ کے اس طرف، لیکن اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹ بدلا اور لگ بھگ غالباً 30 میل سفر لمبا کر دیا۔ 30 میل، آپ سوچیں ذرا، گرمیوں کے دن ہوں، شدید اور پہاڑی سفر ہو، اور بہت سارے تو ننگے پاؤں ہوں، یا صحابہ میں وہ بھی تو تھے جن کے جوتے مبارک نالین مقدس ہمارے تو آنکھوں کے سبحان اللہ آنکھوں پہ رکھنے والی چیزیں ہیں، صحابہ پاک کے قدموں سے خاک لگ جائے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے نالین مقدس، تو وہ دیکھیں کہ 30 میل رائٹ ہوئے، لیفٹ ہوئے، زگ زیگ میں ہوتے ہوئے اتنا لمبا سفر۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے جرنیل ہیں، جرنیل اعظم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے آگے دم نہیں مار سکتے، پوچھنے کی جسارت کرنا بھی بڑی دور کی بات ہے۔ تو آپس میں یہ سوچ رہے تھے کانوں میں حقیقت کی کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بالکل قریب پہنچ کے تو بجائے آگے جا کے تو ہم ادھر ہو گئے۔ رسول پاک علیہ السلام کے اس فیصلے پہ وہی بہتر جانتے ہیں یا ان کا رب بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر سمجھایا کہ جو تم سوچ رہے ہو نا، ایسی کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے جس روٹ سے ہم سیدھے سیدھے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، انسانی حقوق تو بہت اوپر کی بات ہے، یہاں تو جانوروں کے حقوق کو بھی اللہ کے رسول کس طرح ادا فرما کے بتائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ راستے میں یہ جو کتیا ہوتی ہے ڈاگ، اس نے بچے دیے ہوئے، جہاں پہ اگر سیدھے جاتے نا تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں مصروف ہے۔ صحابہ کو تو نظر نہیں آئی، لیکن اللہ کے رسول کی نگاہ کا اپنا فیضان، اپنا کمال ہے کہ پوشیدہ چیزوں کے بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ قربان جو میرے آقا علیہ السلام کی شان اور عزت میں رب نے کتنی بلند فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ادھر سے جاتے تو وہ جو بچے دودھ پی رہے تھے اپنے ماں کا، تو وہ ظاہر ہے حالانکہ ڈاگ ہے، کتیا ہے، لیکن اس کا بھی خیال رکھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر ڈر جاتے اور دودھ پینا چھوڑ جاتے، اور ان کی غذا میں نشو و نما میں فرق آ سکتا ہے۔ لہذا اس لیے تمہارے نبی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ اپنے اطمینان کے ساتھ جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ 30 میل ہمیں دور جانا پڑتا ہے تو ہم چلے جائیں گے، لیکن ہم جانور کو بھی اذیت ہونے سے بچا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا آج ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہم جس بھی سطح پہ دیکھ لیں، بازار سے لے کر گھر تک، راستے میں آنے جانے، مسجد کو دیکھ لیں، کسی بھی جگہ کو دیکھ لیں، کوئی حق ادا نہیں ہو رہے۔ اب مساجد ہماری تو بن رہی ہیں بہت زیادہ، مدارس ہر گلی میں بن رہے ہیں، بندے ہیں ہی کوئی پڑھنے والے، آتے ہی نہیں ہیں۔ بنات کے مدارس دیکھ لیں، بہت کم تعداد بچیوں کی آتی ہے، اس میں بھی نمازی ہیں ہی کوئی نہیں۔ تو ان محافل کو سجا کر یہ جو بیانات ہوتے ہیں، اللہ کی حمد ہوتی ہے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، ان کے کچھ مقاصد ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ خوبصورت آواز میں بہترین کانوں میں سماعت پڑے، مٹھاس آئے، لیکن وہ سن کے بس ادھر سے سن کر وہ بیٹھے ہوئے تھے نا دیوار پر 2 احمق، تو تیسرا ایک احمق اور آ گیا، انہوں نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ پھر بھی اپنی باتوں میں لگے رہے۔ انہوں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اللہ نے 2 کان دیے، کس لیے دیے 2 کان؟ تو ایک چھوٹا احمق کہتا ہے بڑے کو 2 کان اللہ نے اس لیے دیے صاحب کہ ادھر سے سنتے جاؤ تو اتوں کڈی جاؤ۔ وہ جو تیسرا تھا وہ تھوڑا سمجھدار تھا، کہتا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ اللہ نبی کا حکم اس کان سے بھی سنو، اس سے بھی سنو، اگر ایک سے مس ہو رہا ہے تو دوسرے سے سن کر دل میں اتارو، اور دل میں اتار کے پھر بولو پھر اللہ کی شان میں سبحان اللہ کہو، شان میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر جب تم سبحان اللہ کہو گے اس کا ایک اپنا بینیفٹ ملے گا۔ بس میں ان 2 اشعار کے ساتھ جو اللہ کی شان میں حمد ہے، اور 2 اشعار نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعدد الجود والکرم۔ آپ پڑھتے درود شریف؟ اونچا پڑھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے بحر نور کے اندر جو عرش الہی کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے، اللہ کے کارخانہ قدرت میں ایسے ایسے عجیب چیزیں ہیں، بڑے بڑے بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کے بتانے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں یقین کرنا ہوتا ہے صورت
تو آپ کی ہر بات کو 100% یقین مانیں گے تو ایماندار رہیں گے، ادروائز خرابی ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں عرش الہی کے نیچے ایک سمندر ہے، سب سنیں توجہ سے، بات نہیں کرو بیٹا، سمندر ہے، اس کے منڈیر پر کائنات کے رب نے ایک فرشتہ بٹھایا ہوا ہے، مسئلہ ہے سب، ایک بیٹھا ہوا ہے اس کے منڈیر پر، نیچے وہ نور کا سمندر ہے، اور وہ پرندہ اور فرشتہ اتنا بڑا ہے، لمبا چوڑا، کہ اگر وہ پر کھولے تو مشرق مغرب کو گھیر لے، یعنی سورج جہاں سے نکلتا ہے جہاں ڈوبتا ہے نا، وہ سارا حصہ اس کے پروں کے نیچے آ جائے، اس طرح اس کا سر اور اس کی دو ناف کہہ لیں وہ بھی اتنا کہ شمال جنوب کو گھیر لے۔ اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کے رسول پاک فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ منڈیر پر بیٹھا ہوا ہے، ادھر جب میرا کوئی امتی، عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، دن ہو، رات ہو، جب بھی وہ کوئی درود شریف پڑھتا ہے نا اونچی آواز سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتے تجھے آواز آئی؟ کہتا ہے یا اللہ میں تو تیرے نبی پاک کی شان سن کر اور تیرے نام کی شان سن کر خوش ہو گیا، تو میں نے کہہ دیا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے پھر اگلا کام کر جو تیرے ذمہ ہے، یا اللہ میں کرتا ہوں۔ وہ کام پتہ کیا ہے؟ وہ اچھل کر سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے اور اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ غسل دے دیتا ہے، پھر وہ آ کے منڈیر پہ بیٹھتا ہے، پھر پروں کو یوں جھاڑتا ہے، پھڑ پڑاتا ہے۔ تو میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود سلام پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا انعام دیتا ہے کہ وہ پرندہ جب پھڑ پڑاتا ہے نا تو پانی کے جتنے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام اعمال میں ثواب دے دیتا ہے۔ اس لیے درود و سلام جب موقع بن جائے، ویسے موقع ہی موقع ہے ہر وقت ہی، اور جب خاص کر ایسی مجالس ہو، اور رسول پاک یہ بھی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجلسوں کو درود و سلام سے زینت دو۔ سبحان اللہ۔ دروشی پڑھو، میں دو شعر پڑھوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ اب سنیں اللہ کی شان، اس کی نہ ابتدا ہے اس کی نہ انتہا ہے، سبحان اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کی شان ہو رہی ہے نا، سارے بولو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اتنا بڑا منصب ہوتا ہے، پھر اس کے کارنامے کام بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں موجود تھے، موج میلے لگے ہوئے تھے، اور جنت کے انعاموں میں یہ بہت بڑی بات ہے، انعاموں میں سے یہ عجیب انعام ہے۔ دنیا میں یہ دستور ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی کھانے کی حاجت ہو، ہمارا دل چاہتا ہو کہ ہم VIP کھانا کھائیں، اس کے لیے تب لو کرنی پڑے گی، ہولڈنگ کرنی پڑے گی، یا گھر میں سامان لا کر، اور بیویاں بیچاری آگ پہ کھڑی ہو کے کس طرح کوکنگ کر کے پسینے میں شرابور ہو کے ایک لمبا پروسیس اور یہ پروسیجر کرنے کے بعد پھر کہیں وہ چیز مطلب کی بنتی، اور بعض دفعہ اتنی محنت اتنا پیسہ لگانے کے بعد بندہ کہتا ہے کہ مزہ نہیں آیا۔ لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں، سبحان، وہاں جنت کی آپ ویسے تو کوئی نعمت ادنا نہیں ہے، لیکن ایک مثال کے طور پہ کوئی کم سے کم درجے کی بھی نعمت ہوگی نا تو دنیا کے بلند ترین درجے والی نعمت سے بہت پھر بھی وہ بہت بلند ہوگی۔ جنت میں حضرت آدم، حضرت اما حوا موج میلہ لگا ہوا تھا، دنیا میں تگدو، وہاں تگدو نہیں، محنت نہیں۔ اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں جنتوں کو یہ خاص اللہ تعالیٰ ان پر یہ کرم ہوگا، جس چیز کی وہ تمنا کریں گے نا وہ چیز خود بخود منہ کے سامنے ہی اٹھ کے آ جائے گا، ہاتھ سے اٹھا کے کھانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی۔ یہاں تو بندہ کہتے ہیں نا ہاتھ خراب ہوں گے، وہ چمچتے ہیں فلاں فلاں، وہاں ایسا بھی نہیں، انگور کا گچھا سامنے آ جائے گا، سیب آ جائیں گے، ہر چیز سامنے آ جائے گی، بس آپ نے کھانا ہے۔ اور یہاں آپ بہت بھوک لگی ہو، 2 چپاتیاں 3 کے بعد آپ کا بیٹھنا محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، وہاں آپ منوں کے ساتھ ٹنوں کے ساتھ کھا جائیں گے۔ کائنات کے رب اور پیارے رسول فرماتے ہیں ہلکی سی ایک ڈکار آئے گی جس میں سمیل نہیں ہوگی، بدبو نہیں ہوگی، اس ڈکار سے جو بھی کھایا ہضم۔ ادھر دنیا میں تو ہر بندہ ہی میرے مریض ہے،
20-25 साल के ऊपर जाता है तो एंड तक वो जिस तरह जिंदगी गुजारता है उसकी वजह यही है कि एक उन्हें अल्लाह रसूल की नेमतों की कदर नहीं की, उस पैरामीटर को उन्हें अपनाया नहीं जो हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, जो हुक्म खुदा से कुरान पाक में मिलता है। तो जब अल्लाह रसूल के हुक्म से दूर होंगे तो ये होगा। अब ये जन्नत में मौज मेला लगा हुआ था, लेकिन फिर कायनात के रब ने उनसे एक खता करवाई अपनी हिकमतों के तहत, क्योंकि अल्लाह हमारा अजीजुल हकीम है। कुरान फरमाता है वल्लाहु अजीजुल हकीम, वो गालिब भी है और गालिब हिकमत वाला भी है। तो उस गालिब हिकमत वाले ने, मैं समझता हूँ कि दुनिया को आबाद करना था, तो कदम आदम अलैहिस्सलाम और कदमैन हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजकर उनके कदमों की बरकत से दुनिया को देखे कैसे आबाद कर दिया। आप इसलिए सुने, आदम को जन्नतों से धरती पे लाने वाला, और मेला लगा हुआ है। फिर जन्नत से निकलना पड़ा, दुनिया में आना पड़ा, फिर आदम अलैहिस्सलाम को हल भी चलाने पड़े, फिर बिजाई भी करनी पड़ी, गंदम काटनी भी पड़ी, फिर सफाई भी करनी पड़ी, फिर हजरत अम्मा हव्वा को आग भी जलानी पड़ी, आटा भी गूंदना पड़ा, मुशक्कत भी करनी पड़ी, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, आग भी जलानी पड़ी, फिर ऊपर तवा रख के फिर रोटी पकी। इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद फिर बात बनी। तो अल्लाह जो नेमत अता फरमाए ना, तो उन नेमतों का अगर सही इस्तेमाल किया जाए, सही रूट पर चला जाए, तो अल्लाह ताला नेमतों में इजाफे फरमाता है। और जो नेमतों की बात कर रहा हूँ, यही अल्लाह फरमाता है कुरान में, व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहदिस, जो मैंने नेमत दी उनका चर्चा करो। नेमतें सारी बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। उनके सामने फिर अल्लाह ने कुरान पाक अता फरमाया, सहाबा पाक की जमात अता फरमाई, अहले बैत पाक का घराना अता फरमाया, औलिया किराम आए, कुरान और हदीस आए, मुआशरे के अंदर हुस्न आया। कभी देखें कि एक माँ जिसके 18 बेटे थे और एक ही बेटी थी, तो जिस माँ के 18 बेटे होंगे, यकीनन 19वीं जब बेटी होगी तो उसको अपनी बेटी से कितना प्यार होगा। माएँ तो फिर माएँ होती हैं, उस बाप को भी कितना प्यार होगा। तो वो शख्स आया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था ना, तो जो अरब का दस्तूर था कि बच्चियों को जिंदा दफन करना, तो 18 बेटों के बाद जो मेरी बेटी आई ना, 18 बेटे मेरी कोई बात नहीं मानते थे, तो बेटियां बेटियां होती हैं। बेटियों से फिर बहनें बनती हैं, फिर बहुएं बनती हैं, फिर माएँ बनती हैं, फिर नानी दादी बनती हैं, कोई ताई बनी, कोई खाला बनी, कोई फुफ्फो बनी। अब ये औरत के रूप में सारी अजमत वाली होती है। बीबी आमना के सबसे, बीबी आयशा, बीबी खदीजा पाक की बरकतों से, बीबी ज़हरा मालिक जन्नत, बीबी ज़ैनब अल-कुबरा के सबके से, बस मैं बात को मुकम्मल करूं कि तो हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को ये सारी मशक्क़तें बर्दाश्त करना पड़ी। फिर जब दुनिया में आए तो मैंने अर्ज़ की कि जो बड़े मनसब वाला रब है ना, वही रब है जिसने हमको, तुमको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को या रसूलुल्लाह तेरा आसान दिखाया। सुभान अल्लाह। कुरान जैसी नेमत दर रसूल से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हदीस जैसी नेमत, सहाबा पाक की जमात, ये सारी नेमतें बड़ी बड़ी नेमतें। तो वो 18 बेटों का बाप बीवी को कहता है, मेरी बेटी को ना खूब संवारो, इसकी आंखों में सुरमा डालो, संवारो। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? इसको मैं दावत खिलाने लेके जा रहा हूँ। दावत के बांधने ले गया, जाते जाते ना कुदाल भी उठा लिया, जमीन खोदने वाला, रस्सी भी ले ली। रसूल पाक की खिदमत में साहबा बैठे हुए हैं और वो अपना किस्सा बता रहा है कि मैं जंगल में ले गया, बेटी मुझे कह रही थी, अब्बा तो मुझे बड़ा प्यार करता था और मैं तुझे इतना प्यारा समझती हूँ, तो ये रस्सी और कुदाल, ये किसका क्या काम है दावत में? तो उसने कोई मेरी बात न सुनी, न तवज्जो दी। बिल आखिर जंगल में ले गया, जमीन में गड़ा खोदा और मेरे हाथ पाँव बांध कर वो मुझे दबाता रहा। मैं रोती रही, आंखों की तरफ, उसकी आंखों को देख देख के कहती रही, अब्बा मेरा कसूर ये कि मैं बेटी हूँ। तो फिर उस नन्ही मुन्नी बच्ची ने, 5 साल बच्ची ने रो रो के बाहर गए, अल्लाह में अर्ज की, या अल्लाह कितनी बच्चियां जिंदा दफन हो गई, या अल्लाह और कितनी करवाएगा, तो करम फरमा दे, जब तू उसकी रोकथाम चाहेगा हो जाएगी। तो ऐसा करम वाला रसूल, रहमत वाला रसूल भेज दे जिसकी तरबियत के फैजान से ये लोग बेटियों को सीने से लगाएं, बेटियों को जिंदा दफन न करें। जब कुफ्र ने फितने फैलाए, जब शिरक ने शोले भड़काए, जब कुफ्र ने फितने फैलाए, जब शिरक ने शोले
بھڑکائے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے جب میرے نبی آ گئے تو اب سارا معاشرہ وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اشارہ دو انگلیاں جمع کر کے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی تعلیم اچھی دے اپنی جیب کے مطابق اپنے اخراجات کے مطابق اپنی طرف سے پوری تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے جتنی اس سے ہو سکتی ہے پھر جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو ان کو نکاح کر کے اپنے گھروں میں چلا دے توڑ دے دعاؤں کے ساتھ تو اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں کل بروز قبر بروز حشر میں اس کو اپنے ساتھ یوں رکھوں گا جس طرح 2 انگلیاں جڑی ہوتی ہیں ایک صحابی نے موقع پایا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں فرمایا وہ بھی ایسا ہی ہوگا ایک اور صحابی کو خیال آیا یا رسول اللہ میری 1 بیٹی ہے تو میرے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے آپ نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو وہ اسی کو پیار سے پال پوس کے تربیت کر کے اپنے گھر کا کر دے یعنی اس کا بندوبست ہو جائے تو کل بروز قیامت وہ بھی میرے ساتھ اس طرح ہی ہوگا وہ دنیا میں رحمت لقب پانے والا وہ دنیا یہی میری ناز شریف کے 2 شعر ہوں گے وہ دنیا میں رحمت لقب پانے والا سبحان اللہ غریبوں کی بنانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں وہ سب کے کام آنے والا غار حرا سے آپ جب اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا یعنی غار حرا سے جب اترے تو وہ نسخہ کیمیا قرآن حکیم ہے جس کا دعویٰ ہے یعنی دعویٰ رب العلا کا ہے بلا رقب بلا یابس الا فی کتاب مبین دنیا والو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جانا اس قرآن کریم میں ہم نے تمام نسخے رکھ دیے ہیں کوئی خشکی ہو کوئی تری ہو کوئی زمین کے اندر یا اوپر آسمان میں فضا میں خلا میں کوئی میری کائنات کا کوئی چیز کوئی حصہ ایسا نہیں جس کا علم جس کی حکمت جس کی برکت جس کا فیض جس کا نفع جس کا نقصان جس کی ضرر جس کے فوائد ہم نے اس قرآن میں نہ رکھے ہوں تمہارا کام ہے رسول پاک کے ساتھ لگ جانا رسول پاک کا کام ہے امام بن کے تمہیں سیدھے رستے پہ چلا دینا ایسے رستے پہ چلا دینا جو سیدھا میری طرف آئے گا وہ مجھ سے ملاقات کرے گا اور میں اس سے ملاقات کروں گا یہ کون فرما رہا ہے رب العلا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت عقیدت عطا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب ان کی اہلیہ محترمہ ان کے صاحبزادے صاحبزادیاں اور خاندان والے جو ان سے محبت رکھتے ہیں یا اللہ سب کو برکتوں والا کر دے فقیران آئے اور یہ بھی دعا کرو کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہم سب کو بار بار طواف کعبہ اور حج عمرے کی اور روضہ رسول پاک کی ادب والی حاضری عطا فرمائے آمین آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد جميع الانبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى كل ملائكته المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا اللہ تعالی جل شان الکریم ختم قرآن کریم اور تیرے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو تیری شان بیان کی گئی جو تیرے نبی پاک کی شان بیان کی گئی پاکان کا ذکر ہوا یا اللہ تعالیٰ اس گھر میں یہ برکتوں کے نزول کا باعث بنا دے یا اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما لے یا اللہ تعالیٰ میرے نبی علیہ السلام کے صدقے تمام پاک پیاروں کی توجہ سے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی والدین کی توجہ سے ان سب کو مالا مال فرما آمین ہماری بہن محترمہ باجی صاحبہ ان کی آگے اولاد ان سب پر خصوصی بی بی زہرا پاک کے فیضان عطا فرما توجہات کریمہ عطا فرما صحابہ کرام علیہ الرضوان کے فیضان عطا فرما یا اللہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ناموں کے ذکر کی برکتوں سے ان کے گھر کو خوشیوں کا برکتوں کا مرکز بنا دے اور تمام مسائل کو حل فرما دے یا اللہ پوشیدہ مسائل ظاہری مسائل باطنی مسائل روحانی مسائل اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں یا اللہ ان کے بھی اور اس وساطت سے ساری امت کے سب مسئلے حل فرما دے یا اللہ ہمارے ادارے میں پڑھنے والے بچیاں بچے بڑے چھوٹے تعلیم بالغاں سب کو
پڑھنے میں، پڑھانے میں، علم میں، عمل میں ان کے لیے آسانی کر دے. آمین خیر و برکت کا نزول فرما. آمین یہ بچے تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق تیرے قرآن پاک کی تعلیم حفظ کرنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے، ترجمے پڑھنے کے لیے صبح شام ہمارے پاس آتے ہیں. یا اللہ ان کو آنے جانے پر خیر اور برکت فرما. آمین ان معصوم بچوں کے صدقے محفل قبول فرما. آمین. یا اللہ تعالیٰ ان کے ڈاکٹر صاحب کے تمام مقاصد میں برکت فرما دے. آمین. ہر کام میں برکت فرما دے. آمین. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اے کریم از ما جفا از تو وفا. یا اللہ ہم میں خرابیاں ہیں، تو اور تو کریم ہی کریم ہے، مہربان ہی مہربان ہے. تو بھی کریم، تیرے نبی بھی کریم، تو بھی رحمت والا، رحمت دینے والا، تیرے نبی بھی رحمت دینے والے. یا اللہ ہم دونوں کے درمیان میں ہیں، ہم سب پر فضل فرما دے. خاص کر قبلہ ڈاکٹر صاحب کی صاحبزادی پر خاص فضل فرما دے. دین و دنیا کے علوم و فنون کے زیور سے مزین و منور فرما کے مقاصد حسن میں اعلیٰ ترین کامیابی اور خوشی عطا فرما. باجی صاحبہ کو، ڈاکٹر صاحب کو بہت برکت فرما. ان کی جو مخلوق خدا کی خدمت کا سلسلہ ہے اس میں اور اضافے اور برکت فرما. ہر حاجت کی باشد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یا اللہ تعالیٰ جن اساتذہ کرام سے تو نے ہمیں علم عطا فرمایا، خصوصاً ہماری قبلہ اما جی حضور، ہمارے قبلہ ابا جی حضور رحمۃ اللہ، بڑے استاد صاحب، بڑی استانی صاحبہ، ان تک بھی ثواب پہنچا. ڈاکٹر صاحب کے والدین تک بھی ثواب پہنچا، باجی صاحبہ کے خاندان تک بھی ثواب پہنچا، ساری امت تک ثواب پہنچا. اور ان پاکان کی توجہ سے ہم سب کے بیڑے پار فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیائہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محفل سب کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ